الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان المبارک کے حوالے سے اور کتاب الصیام بلوغ المرام سے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا اس درس کا. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا سبب بنا دے. آج ہم انشاءاللہ کتاب الصیام بلوغ المرام سے اس کی پہلی حدیث کی ابتدا کرتے ہیں. پہلی حدیث پہلے آپ حضرات کو ہم یہ بتا دیں کہ کتاب الصیام کے اندر تقریباً 57 یا 56 احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ایک یا دو احادیثیں جو ہیں وہ روزانہ آپ ساتھیوں کو وہ بتائیں گے اور اس طرح مسائل اور فوائد بھی تھوڑے مختصر طور پر. اور اس میں ہم اہتمام یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم جس راوی کی حدیث پڑھیں گے، جس صحابی کی، اس صحابی کا ہم آپ کو تھوڑا سا ان کی سیرت کے بارے میں بتائیں گے. پھر حدیث کا جو ہے ترجمہ، پھر اس کے جو ہے فوائد، اور پھر اس کے بعد جو ہے حدیث کی جو تھوڑی سی جو ہے وہ تخریج، پھر اس کے بعد تھوڑے سے مسائل مختصر طور پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آج پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن پہلے روزے نہ رکھے، ہاں مگر وہ شخص جس کی روزے رکھنے کی عادت ہو فلیصم، وہ روزہ رکھ لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ باب جو ہے اس بارے میں ہے کہ رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. یہ اس باب میں یہ حدیث آئی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کا نام، یہ تو کنیت ہے ان کی، اور ان کا نام جو ہے وہ محدثین نے، اکثر محدثین نے یہ کہا کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے، اور یہی نام جو ہے محدثین کہتے ہیں ارجح جو ہے یہی نام ہے، اور مشہور بھی یہی ہے. اور کنیت جو ان کی ہے ابو ہریرہ، اکثر سننے میں تو یہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ابو ہریرہ کہا تھا، لیکن شیخ صالح الفوزان، دکتور شیخ صالح الفوزان، وہ اپنی کتاب شرح بلوغ المرام میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کنیت جو ہے ان کے باپ نے جاہلیت کے اندر رکھی تھی. التی کناہ بہا ابوہ فی الجاہلیہ، جاہلیت کے اندر ان کے والد نے ان کی یہ کنیت رکھی تھی، اور انہوں نے خیبر والے سال کے اندر اسلام کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر لگے، جدا نہیں ہوئے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ سے
زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں، 5000 سے زیادہ اور 6000 سے کم احادیث، یا 5500 احادیث ہیں یا اس سے جو ہے کم ہے، لیکن یہ ہے کہ 6000 سے کم ہے یہ احادیث ان سے مروی ہیں، جو سب صحابہ سے جو ہے وہ زیادہ احادیث ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے لگے کہ جتنا آپ کو علم حفظ ہے حدیث کا وہ کسی اور صحابی کو حفظ نہیں ہے، اور فتوے کے اندر ایک بلند درجہ اور مقام رکھتے تھے صحابہ کے اندر۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے 800 سے زیادہ لوگوں نے روایت لی ہے، 800 سے زیادہ، یعنی تابعین نے یا پھر مطلب دوسرے تابعین نے جو روایت لی ہے 800 سے وہ زیادہ یا اس سے بھی زیادہ ہیں، اور 57 ہجری کے اندر جو ہے یہ مدینہ کے اندر فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم۔ تو یہ ان کا مختصر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف تھا۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کے ترجمہ آپ نے سنا، اور پہلا جو لفظ تخریج اس کی دیکھیں یہ بخاری اور مسلم کی جو ہے حدیث ہے، اس کے بعد جو لا تقدموا کا جو لفظ ہے یہ پہلی بات تو یہ تخفیفاً اس کا تا جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے، یہ یعنی آپ سمجھ لیں صیغہ غائب کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مخاطب کا صیغہ ہے، اور اصل میں لا تتقدموا تھا اور تخفیفاً جو ہے اس کا تا حذف کیا گیا ہے، جس طرح عموماً لغت عرب کے اندر اور دوسرے قرآن و حدیث کے دوسرے مقامات پر بھی ایسا ہوتا ہے، جیسے نارن تلظا، نارن تلظا اصل میں نارن تتلظا تھا، تا کو تخفیفاً جو ہے وہ حذف کیا، قرآن مجید کی جو ہے یہ آیت ہے۔ اور اسی طرح لا تتقدموا، علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو خطاب ہے یہ مردوں سے ہے، عورتوں کے بارے میں پھر کیا حکم ہے؟ تو اکثر جو خطاب ہوتا ہے وہ مردوں سے ہوتا ہے تغلیباً، تو عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، تو مرد اور عورت احکام میں، شریعت کے احکام میں اصل یہی ہے کہ دونوں برابر ہیں۔ ہاں جہاں دلیل جو ہے شریعت مخصوص کر دے احکام، پھر وہ مرد کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، اور شریعت مخصوص کر دے عورتوں کے ساتھ تو وہ عورتوں کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے جسم کا حصہ ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام ابتدا کے اندر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، پھر آدم کے جسم سے ہی اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پھر وہ نسل چل پڑی، تو مرد کے جسم کا حصہ جو ہے وہ عورت ہے، اس وجہ سے مرد کو جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ تو اس وجہ سے تقریباً جو حکم زیادہ تر جو خطاب ہوتا ہے وہ مردوں سے ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات کہ یہ خطاب جو ہے ابتداءً وہ صحابہ سے، پھر صحابہ کے بعد پوری امت کو یہ خطاب ہوتا ہے، یہی یعنی ترتیب ہوتی ہے نصوص کی، قرآن مجید بھی حدیث بھی، وہ سارے کا سارا خطاب جو ہے وہ تقریباً اکثر جو ہے وہ ایسے صحابہ کو خطاب ہوتا ہے، پھر صحابہ سے لے کر وہ پوری امت کو خطاب ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ پھر کوئی دلیل آ جائے کہ نہیں یہ خطاب صرف صحابہ کو تھا یا یہ خطاب صرف امت کو ہے، دلیل ہو پھر وہ خاص ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی انسان کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ نہیں یہ خاص ان کے لیے، یہ خاص ہمارے لیے، ایسے باتوں سے نہیں، دلیل جو ہے دلیل کے ساتھ اگر ہوگا تو پھر یہ تو صحابہ کے ساتھ خاص ہوگا یا امت کے ساتھ، وگرنہ ایسے ہوتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ خطاب ہو کے وہ امت کو خطاب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے
آ جاتے ہیں اس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن روزے نہ رکھیں، لیکن وہ مسلمان جس کی عادت ہے، اب کانا یسوم، یعنی عربی جاننے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ مضارع کے اوپر جب کانا ہے تو استمرار پر یہ دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پہ، یعنی اگر کسی مسلمان کی عادت ہے مطلق نفلی روزے رکھنے کی، یعنی جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، سوموار کا روزہ رکھتا ہے، یا پھر ویسے نفلی روزے رکھتا ہے، تو اگر رمضان سے پہلے اگر 2-3 اور سوموار آ گیا، جمعرات آ گئی، اس کی عادت ہے تو وہ رکھے گا، اس میں وہ مسئلہ نہیں بنتا۔ اسی طرح اگر کفارہ ادا کرنا ہے یا پھر رمضان کی جو ہے وہ اس نے قضائی پہلے رمضان کی قضائی قضا ادا کرنی ہے، وہ رکھتا ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، یا پھر کوئی نظر ہے یا کوئی ایسا روزہ جو اس نے فرض کیا ہوا وہ رکھنا ہے، یعنی نظر ہے، کفارہ ہے یا قضائی ہے، یعنی یا مطلق نفلی روزہ ایک عادتاً ایک انسان کی عادت ہے رکھتا ہے تو وہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ رمضان آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری کے اندر بھی یہ لکھا کہ یہ شریعت کی جو مخالفت ہے کہ جو مسلمان ایسا کام کرتا ہے کہ میں نہیں، شریعت نے روکا تو میں کیا کروں گا، میں روزہ رکھتا ہوں رمضان کے استقبال کے لیے، تو وہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اس کے فوائد جو ہیں وہ دوسرے مسائل بھی ایسے ہیں، لیکن ہم مختصر کریں گے، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اس حدیث سے جو ہے دوسرے مسائل، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں روکا گیا، یعنی ایسا، تو پھر حکمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، لیکن حکمت اگر سمجھ آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بننا ایک مسلمان کے لیے جو ہے لازمی اور فرض ہے۔ لازمی نہیں کہ انسان کے عقل کے اندر جو بات آئے اس پر کام کرے، عقل میں نہ آئے تو نہ کرے، کیونکہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے روزے نہ رکھے لیکن اس کی قضائی دے، اور نماز کی جو ہے وہ قضائی نہیں ہے، نماز اس کو معاف ہے مخصوص ایام میں، حیض کے ایام میں، اور مخصوص اس کے عورت کے جو ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں وہ روزہ حیض نفاس کے اندر روزہ بھی نہیں رکھتی اور نماز بھی نہیں پڑھتی، لیکن روزے کی قضائی کا حکم ہے، نماز کا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں جب آیا بھی، ایسا کیوں ہے، حکمت پوچھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ کانا یصیبنا ذالک فنؤمر، ہمیں حکم دیا جاتا بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا، بس اللہ کے رسول فرماتا یہ کرنا ہے، اللہ کے رسول فرماتا یہ نہیں کرنا، ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے۔ تو اطاعت جو ہے یعنی مسلمان کے اوپر جو وہ فرض ہے، حکمت جو ہے وہ سمجھ آئے یا نہ۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ عادت جو ہے اس کا بڑا خیال کرتی ہے شریعت، اور اس کی بڑی تاثیر ہے، یعنی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عادت ہے وہ رکھ لے، تو مطلب یہ کہ عبادت کو عادت نہیں، عادتاً نہیں، بلکہ عبادتاً عادت ہو تو پھر ٹھیک ہے، عبادتاً عادت ہو، عادتاً عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو ہے نماز پڑھتا ہے، وہ گیا اس کو پتہ نہیں ترجمہ اور مفہوم کا، نماز کا، یعنی رکوع میں، سجود میں، قیام میں کیا پڑھ رہا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سے حتیٰ کہ دعائیں مانگ رہا ہے، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، یہ ساری دعائیں مانگ رہا ہے، اس کا ترجمہ مفہوم کا بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ تو یہ عبادت عادت ہے، لیکن عادت کو عبادت بنا لے تو وہ عادت بڑی زبردست ہوتی ہے، یعنی اس کو پتہ بھی ہو، مفہوم بھی ہو، سمجھ بھی ہو، سارا کچھ ہو، پھر جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو عادت جو ہے جو ایسی ہو، مطلب جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان تھوڑا کام کرے لیکن مسلسل کرے تو وہ بڑا اچھا کام ہوتا ہے۔
تو اس کی بڑی تاثیر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔